بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع شب برات سے متعلق ہے۔ تو شب برات سے متعلق دو چیزیں ہیں، اس کی حقیقت اور دوسرا اس کی فضیلت۔ تو شب برات کی جو فضیلت بعض روایات سے ثابت ہوتی ہے، ان میں سے ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا صوموا یومہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کے شعبان کی نصف ہو، مطلب کہ 15 شعبان کی رات، تو اس رات کو تم قیام کرو اور اس دن تم روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں نزول فرماتے ہیں غروب شمس کے وقت آسمان دنیا پر، اور پھر غروب شمس کے وقت جو نزول فرماتے ہیں تو یہ اعلان فرماتے ہیں، کوئی بخشش چاہنے والا کہ جس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق چاہنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا شخص کہ میں اس کی ابتلا اور اس کی پریشانی کو دور کروں۔ تو یہ اعلان غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک ہوتا ہے۔ تو ایک فضیلت تو یہ وارد ہوتی ہے، یعنی شب برات میں جو کرنے کے اعمال اس حدیث میں دو ذکر کیے گئے ہیں۔ رات کا قیام کرنا، کتنا قیام کرنا ہے، اس کی کوئی تفصیل وارد نہیں ہوتی، جس کو جتنی وسعت اور طاقت ہو اتنا کر لے۔ جو رات بھر تک کر سکتا ہے رات بھر تک کر لے، آدھی رات تک کرنا چاہتا ہے آدھی رات تک کر لے، چوتھائی رات کرنا چاہتا ہے چوتھائی رات کر لے، جتنا جو کر سکتا ہے اتنا کر لے۔ اس کو کسی عدد کے ساتھ، کسی مخصوص عبادت کے ساتھ مخصوص کرنا، کسی عبادت کو خاص کرنا اس رات کے اندر، یہ احادیث میں نہیں آتا، صحابہ کے تعامل سے ثابت نہیں ہے۔ اتنا ثابت ہے کہ یہ رات برکت والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، تو اس لیے اس رات کا قیام کرنا کسی بھی عبادت کی شکل میں ہو، کسی بھی عبادت کی صورت میں ہو، تو ہر طرح سے جائز ہے۔ اور اس کے دن کا روزہ رکھنا کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہوتی، ہاں جیسے روزہ رکھا جاتا ہے عام، ویسے روزہ رکھ لیا جائے تو اس میں روزہ رکھنا باعث برکت ہے، اس کی رات میں قیام کرنا باعث برکت اور بہت سی خیروں کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تیسری چیز جو احادیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر کچھ وقت کے بعد پھر آپ تشریف لے گئے، معلوم نہیں کہاں گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کو تلاش کرنے آپ کے پیچھے آئیں تو دیکھا کہ آپ بقیع کی طرف تشریف لے گئے، وہاں اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ یعنی خاموشی سے جو سنت سے ثابت ہوتا ہے، وہ خاموشی سے قبرستان کی طرف جا کر وہاں مرحومین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا، یہ کام ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آتش بازی، حلوے پکانا، مختلف قسم کی چیزیں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو شب برات میں ایسا کرنا ثابت نہیں ہوتا، نہ احادیث اور روایات سے ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی صحابہ کے تعامل سے ثابت ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ تین امور ثابت ہوتے ہیں کہ رات کو قیام کرنا جتنا بھی ہو سکے جو اپنی وسعت کے اندر ہو، کیونکہ نفل کے اندر کوئی عبادت کو مخصوص نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو بندوں کی وسعت اور طاقت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دن کا روزہ رکھنا اور خاموشی سے اگر ہو سکے تو قبرستان چلے جانا، یہ تین اعمال تو کرنے کے ہیں، اس کے علاوہ دیگر اعمال کوئی اس کے بارے میں نہیں آتے۔ جی ہاں، اتنا ہے کہ اس رات کو مفسرین نے لیلۃ المبارکہ کہا ہے، برکت والی رات، لیلۃ الصق کے نام سے، لیلۃ البراء کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس رات کی ہے، وہ اس رات کی حقیقت سے متعلق بعض لوگ اس کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ اس سال میں اگلی شب برات تک کے تمام امور لکھے جاتے ہیں اور تمام امور کا فیصلہ ہوتا ہے، کون آدمی اس میں مرے گا، اگلے سال تک کون کون مرے گا، اگلے سال تک کون کون پیدا ہوگا، کس کو کتنا کتنا رزق دیا جائے گا، بہت سے امور اس رات میں طے ہوتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں۔ تو ایسی کوئی مضبوط اور قوی قسم کی روایت
ثابت نہیں ہوتی، اور نہ ہی نصوص قطعیہ سے قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ ایک آیت جو سورہ دخان میں آتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلہ مبارکہ میں، بابرکت رات میں اتارا ہے، انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر محکم بشان امور کو تقسیم کیا جاتا ہے، امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ تو یہ آیت، اس آیت سے بعض نے کہا کہ یہاں سے 15 شعبان کی رات مراد ہے، لیکن یہ آیت، اس آیت سے 15 شعبان کی رات کو مراد لینا نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ تو نص قطعی سے بالاتفاق ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو نازل کیا ہے وہ جس رات میں نازل کیا ہے وہ شب قدر ہے، کیونکہ تمام آسمانی کتابیں رمضان شریف میں اتری ہیں، اس لیے تو نصوص قطعیہ سے کو قرآن پاک کا شب قدر میں نازل ہونا اور رمضان شریف میں نازل ہونا ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ ایک آیت میں آتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور دوسرا قرآن پاک کے اترنے کا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا، جس میں قرآن اتارا گیا ہے، تو وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ تو نصوص قطعیہ سے رمضان شریف میں قرآن کا اترنا اور شب قدر میں اترنا وارد ہوتا ہے، اور بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر میں مخلوقات کے متعلق تمام اہم امور جن کے فیصلے اس سال میں اگلی شب قدر تک واقع ہونے والے ہیں طے کیے جاتے ہیں، کون اس سال پیدا ہوں گے، کون اس سال مریں گے، تو بعض روایات میں یہ چیز بھی شب قدر سے متعلق وارد ہوتی ہے۔ تو جو فیصلے تقدیر الہی میں پہلے سے طے ہوتے ہیں یہ اس رات متعلقہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، تو یہ بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ شب قدر سے متعلق ہے، شب برات سے متعلق نہیں ہے۔ لہذا سورہ دخان میں جو آتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین، تو یہ آیت بھی شب قدر سے متعلق ہے، اور اسی طرح فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں محکم بن شان امور کو تقسیم کیا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی اسی شب قدر سے متعلق ہوا۔ تو لہٰذا یہ مضمون جو روایات میں آتا ہے کہ اس سال کون پیدا ہوں گے، کون مریں گے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اس طرح کے اور امور جو فرشتے جس امور کے متعلق معمور ہیں، ان فرشتوں کے حوالے جو کام کیے جاتے ہیں، اس کا تعلق اس آیت سے اور ان روایات سے کہ جو روایت اس آیت کی تائید کے اندر ہیں، تو شب قدر میں ہونا ثابت ہوتا ہے، لہٰذا شب قدر میں یہ سارے امور سر انجام دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ البراءہ، شب برات کو ایسا نہیں ہوتا۔ تو بعض حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بعض روایات سے، اور جو کہ مرسل ہیں، اتنی قوی نہیں ہیں، اس میں یہ مضمون شعبان کی 15 کو بھی وارد ہوتا ہے کہ 15 شعبان شب برات کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ امور فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، تو اسی لیے بعض محدثین نے اس میں تطبیق کی یہ صورت پیدا کی ہے، یہ تطبیق دی ہے کہ شب برات میں ان امور کو لکھا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے لوح محفوظ سے، اور پھر وہ شب قدر میں متعلقہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ بارشوں کے فرشتوں سے متعلق جو امور ہیں وہ بارشوں کے فرشتوں کو ایک سال بھر کے دے دیے جاتے ہیں، ہواؤں کے متعلق جو امور ہیں وہ سال بھر کے ان کے حوالے کیے جاتے ہیں، آسمان دنیا پر جو فرشتے مختلف کاموں کے لیے مامور ہیں ان کو وہ چیزیں ان کے سپرد کر دی جاتی ہیں، یعنی وہ دستاویزات اور وہ امور جو فرشتوں سے کو سپرد کیے جاتے ہیں، یہ فیصلہ، یہ چیز شب قدر کو ہوتی ہے،
اور لکھا ان کو شب برات میں جاتا ہے، چونکہ لوح محفوظ میں ازل سے لے کر ابد تک انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو کچھ انسان کے مقدر میں تھا، رزق تھا، چیزیں تھیں، امور تھے، وہ سارے اسی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے فیصلہ ہو چکا، لوح محفوظ میں لکھا جا چکا، وہاں سے نقل کیے جاتے ہیں یہ امور شب برات میں، اور ان کو سپرد اور حوالے کیا جاتا ہے شب قدر میں۔ یہ تطبیق محدثین نے دی ہے ان روایات کو دیکھتے ہوئے، وگرنہ جو قوی روایات ہیں وہ شب قدر سے متعلق ہیں۔ بعض مرسل روایت میں جو مضمون وارد ہوتا ہے اس کی بنا پر محدثین نے یہ تطبیق دی ہے کہ اس رات کو لکھا جاتا ہے اور شب قدر میں اس کو فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، جن فرشتوں کے ذمے جو امور ہوتے ہیں، لہذا ملک الموت کے ذمے جو روحوں کو قبض کرنا ہوتا ہے، سال بھر کی فہرست ان کو دے دی جاتی ہے۔ پیدا ہونے والے جو انسان ہوتے ہیں ان کی فہرست بھی فرشتوں کو تھما دی جاتی ہے، جس کو جتنا رزق دیا جائے گا اس کی فہرست بھی تھما دی جاتی ہے۔ تو یہ شب قدر میں ہوتا ہے، شب برات میں صرف لکھا جاتا ہے، اور ویسے اصل تو تقدیر کا فیصلہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے۔ ان دو راتوں میں بھی لکھنے اور حوالے کرنے سے متعلق جو ہوتے ہیں یہ بھی لوح محفوظ میں جو لکھا جا چکا ہے اسی کو نقل کر کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے۔